میرے دوستوں، کامیاب شخص وہ ہے جس نے اپنی اوقات کو بدل ڈالا ہے۔ یہ اوقات کا لفظ، دیسی لفظ، میں نے پہلی دفعہ کسی موٹیویشنل کتاب کے اندر پڑھا تو وہ چیتن بھگت کی کتاب تھی۔ چیتن بھگت ایک انڈین رائٹر ہیں۔ اگر آپ ان کو نہیں جانتے تو یاد کیجئے کہ آپ نے ایک مووی دیکھی ہوگی جس نے بہت سارے لوگوں کی زندگی کے اوپر ایک اثر ڈالا، وہ تھی 3 ایڈیٹس۔ اب 3 ایڈیٹ ہے، یہ چیتن بھگت کی ایک کتاب کے اوپر لکھی گئی۔ اب چیتن بھگت کی جو ڈیفینیشن آف سکسیس ہے، یہ ایک ایسی چیز تھی جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں ان کا کچھ میٹیریل پڑھوں۔ 11 رولز فار لائف، سیکرٹ ٹو لیول اپ یور لائف۔ اس کتاب کے اندر جتنے بھی رولز بیان کیے گئے ہیں وہ ہمارے معاشرے سے میل کھاتے ہیں، اور مجھے محسوس ہوا کہ انڈیا اور پاکستان کے ینگسٹرز کے مسائل سیم سے۔ السلام علیکم میرے دوستوں، مترا دی پوڈ کاسٹ کے اندر خوش آمدید۔ میرا نام علی رضا زیدی ہے، میں ایک ERP کنسلٹنٹ ہوں، سولوشن آرکیٹیکٹ ہوں اور پارٹ ٹائم کنٹینٹ کریٹر ہوں۔ آج کی پوڈ کاسٹ کے اندر ہم بات کرتے ہیں چیتن بھگت کی ایک کتاب کے اوپر، 11 رولز آف لائف، سیکرٹ ٹو لیول اپ یور لائف۔ میرے دوستوں، آتھر یہ کہتے ہیں کہ اوقات ایک ایسا لفظ ہے جو کسی اور لینگویج میں موجود نہیں۔ انگلش میں ایکول شاید آپ اسٹیٹس کو لے لیں، پوزیشن لے لیں، لیکن مزہ نہیں آتا، آپ کو کلیئر نہیں ہوتا۔ اور کامیاب شخص وہ ہے جو اپنی اوقات کو بدل ڈالتا ہے۔ ہر بندے کی ایک اپنی ڈیفینیشن ہے، لیکن یہ ڈیفینیشن نے ریئلی مجھے امپریس کیا۔ اب آپ کی اوقات کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کے کیریئر کے اندر آپ کا نام، آپ اچھے رائٹر بننا چاہتے ہیں، آپ بلاگر بننا چاہتے ہیں، آپ یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں، آپ ایک بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی ہیلتھ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ ہر چیز کے اندر یہ اوقات کا لفظ فٹ بیٹھتا ہے، اور اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو آپ ایک کامیاب شخص ہیں۔ نمبر 1، پرائیورٹائز یور ہیلتھ۔ اپنی صحت کو نمبر 1 پرائیورٹی پر رکھیں۔ اگر آپ کے پاس 100 مسائل ہیں اور آپ کی ہیلتھ ٹھیک ہے تو ان کو حل کر لیں گے، لیکن اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس صرف ایک مسئلہ ہے، وہ ہے ہیلتھ کا۔ آپ کا صحت کے مسئلے کے بعد تمام مسائل ختم ہو جاتے ہیں اور آپ صرف اسی مسئلے کے اندر پھنس جاتے ہیں، آپ کے پاس صرف ایک ہی مسئلہ رہ جاتا ہے۔ تو اپنی ہیلتھ کے اوپر فوکس کریں۔ اب چیتن بھگت صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہیلتھ کے اندر 3 پورشنز ہیں۔ سلیپ، کم از کم 6 سے 8 گھنٹے کی ساؤنڈ سلیپ لینی ہے آپ نے۔ نمبر 2، کوالٹی فوڈ، اچھی خوراک لینی ہے۔ یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ بینگ اوسط طبقے میں یا لوور مڈل کلاس میں ہم اچھی خوراک تو نہیں لے سکتے، ڈیپینڈنٹ ہے، تو کرنا کیا ہے کہ سالن زیادہ لینا ہے، روٹی کم کر دینی ہے۔ ایک روٹی سے زیادہ ایک ٹائم میں نہیں کھانا۔ اگر آپ دن میں 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں تو 3 روٹیاں بس۔ اگر آپ نے چاول لینے ہیں تو 1 پلیٹ سے زیادہ چاول نہیں لینے، وہ آپ نشان بنا لیں، سیکنڈ ٹائم آپ نے نہیں لینے، وہی کھانے ہیں، تو آپ کی کوالٹی فوڈ ہو جائے گی۔ نمبر 3، ایکسرسائز، کسی ہیلتھ ایکٹیویٹی میں شامل ہو جائیں۔ ایٹ لیسٹ 45 منٹ واک کیجیے۔ جم نہیں جوائن کر سکتے مت کیجیے۔ جم کے متعلق یہ کہا جاتا ہے، اور کسی حد تک میں بھی اس پہ فوکسڈ ہوں کہ کبھی کبھی میں جم جاتا تھا اور پیسے ضائع کر کے آ جاتا تھا، اور روٹین کنٹینیو نہیں ہوتی تھی۔ میرا بیٹا بہت آج کل زور لگا رہا ہے کہ مجھے جم کے پیسے دو، تو میں اسے کہتا ہوں کہ بیٹا ایٹ لیسٹ 100 پش اپس لگانے کی پوزیشن میں آ جاؤ، میں آپ کو جم کے پیسے دے دیتا ہوں۔ 100 پش اپس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 3 مہینے کے اندر 100 پش اپ لگانے کی پوزیشن میں آئیں گے وال پش اپ سے، لیکن آپ کی روٹین بن چکی ہوگی۔ جب تک آپ 100 پش اپس نہیں لگا لیتے، 100 اسکواٹس نہیں لگا لیتے، آپ جم مت جوائن کریں۔ تو 45 منٹس کی واک آپ کو مست چاہیے۔ تو نمبر 1، اپنی ہیلتھ کو پرائیورٹائز کیجیے۔ نمبر 2، ماسٹر یور ایموشنز۔ بڑا مشہور کوٹ ہے کہ اگر آپ ایک جذباتی شخص ہیں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم اکثر لوگوں کو ایموشنز پہ ہی مینیپولیٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کیجیے، ایموشنز سے کھیلنا شروع کیجیے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا اپنے آپ کو جانیں گے۔ ہر ایموشن یا جذباتی ہونے کے پیچھے کوئی نہ کوئی سوچ کار فرمایا ہے، اور اگر آپ اس سوچ پہ کنٹرول پا لیں، ایموشنل ہونا ختم ہو جائے گا، آپ ایموشنل کم ہو جائیں گے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ دوسروں کو اسی وقت کنٹرول کر سکتے ہیں، دوسروں کو اسی وقت استعمال کر سکتے ہیں، دوسروں سے اسی وقت کام کرا سکتے ہیں جب تک آپ ان کے ایموشن سے کھیلنا نہیں جانتے۔ اور اس کی سیلف ماسٹری ہے، اپنے آپ کو جانیے۔ پرانی کتابوں میں پرانے سنت، گرو، پیر، فقیر تمام کے تمام یہی بات کرتے ہیں، نو یور سیلف۔ من تو جوت سوروپ ہے، اپنا مول پہچان۔ گاڈ کریٹس ہیومن بائی ہز اون امیج، یعنی کسی نے بائبل میں یہ جملہ لکھ دیا ہے کہ خدا نے اتنا پرفیکٹ انسان کو بنایا ہے کہ جیسے کہ وہ خود ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے نو یور سیلف، اپنے آپ کو جانیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایموشنل شخص نہیں ہیں تو یاد اپنے ماضی میں ہونے والے تمام تر فیصلوں پر نظر ثانی کیجیے، ان کو دوبارہ ریویو کیجیے۔ آپ کو پتہ لگے گا کہ کون سے ڈیسیژنز آپ نے جذبات میں آ کر لیے اور کون سے ڈیسیژنز نے سوچ سمجھ کر عقلی بنیادوں پر لیے ہیں۔ تو یہاں سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ آپ ایموشنل شخص ہیں یا نہیں ہیں۔ نمبر 3، پٹ یور سیلف فرسٹ، اپنے آپ کو سب سے پہلے رکھیے۔ میرے دوستو، ایک مشہور کوٹ ہے کہ سب سے خوبصورت چیز کسی بھی کام کے اندر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ واٹ از ان اٹ فار می، میرے لیے اس میں کیا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس کو آپ یوٹیلائز کر کے دوسروں سے بھی کام لے سکتے ہیں کہ اس کسی کام کے اندر جب تک ون ون سچویشن نہیں ہوگی وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ جب آپ کا بھی فائدہ ہے اور دوسرے کا بھی فائدہ ہے دین دیٹ ٹاسک ول بی سکسیزفل، ادروائز کوئی بھی چیز، کوئی بھی کانٹریکٹ نہیں چلتا۔ تو پٹ یور سیلف فرسٹ، اپنے گولز کو، اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو پرائیورٹی دیجیے۔ میرے دوستو، اگر آپ خود اپنے آپ کو اہمیت نہیں دیں گے کوئی بھی آپ کو اہمیت نہیں دے گا۔ چوتھا پوائنٹ، نئی زبانوں کو سیکھیے۔ فورن کلائنٹس کے ساتھ کام کرنا پڑا تو مجھے سب سے امپورٹنٹ چیز جو لگی وہ انگلش تھی۔ جب تک میں نے انگلش کے اوپر اتنی ایکسپرٹیز حاصل نہیں کر لی کہ میں اپنی بات دوسروں کو ایکسپلین کر سکوں، شاید میں کامیاب نہیں ہوا۔ تو آپ کو نئی لینگویجز سیکھنی پڑیں گی۔ ایک کوٹ تھا جو شاید نیلسن منڈیلا سے منسوب کیا جاتا ہے، اگر آپ کسی شخص سے اس زبان میں بات کرتے ہیں جو وہ سمجھتا ہے تو آپ اس کے دماغ تک پہنچتے ہیں، لیکن اگر آپ اس شخص سے اس زبان میں بات کریں جو اس کی مادری زبان ہے تو آپ اس کے دل تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے، اور اس چیز کے لیے آپ کو مختلف لینگویجز سیکھنا پڑیں گی۔ ہم میں سے اکثر لوگ مڈل ایسٹ ریجن کے اندر کام کرتے ہیں تو ہمیں عربک سیکھنی پڑے گی۔ پانچواں پوائنٹ جو چیتن بھگت صاحب بتاتے ہیں، کنٹرول ڈوپامین۔ ڈوپامین کہتے ہیں کہ وہ کیمیکل ہے جب ہم خوش ہوتے ہیں، جب ہم پلیئر فیل کرتے ہیں، جب ہم مزہ فیل کرتے ہیں، جب ہم انجوائے کرتے ہیں تو ہمارا دماغ ریلیز کرتا ہے، یا یہ ڈوپامین وہ کیمیکل ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم پلیئر ہیپی اور خوش ہوتے ہیں۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کیسے ریلیز کروا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ریل دیکھ سکتے ہیں، آپ کوئی بیڈ سٹف دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ، آپ گندے جوک سن سکتے ہیں، لوگوں کے حالات کے اوپر ہنس، اور الٹرنیٹیولی آپ کسی بڑی چیز سے اس کو ایسوسیٹ کر کے بھی ریلیز کروا سکتے، جیسے کسی کتاب کا پڑھنا، کسی گول کو اچیو کرنا، یا ایک گھنٹے کی مسلسل ایکسرسائز کے بعد یو فیل ہیپی کہ یار میں نے کچھ اچیو کیا ہے، کلاس میں فرسٹ آ کر، اپنی اسائنمنٹ جو سب سے مشکل ہے اس کو کمپلیٹ کر کے، یعنی کسی گول سے ایسوسیٹ کر کے بھی آپ خوش ہو سکتے ہیں۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خوشیوں کا معیار بلند کریں۔ جب آپ کا معیار بلند ہوگا جب آپ کی خوشیوں کا معیار بلند ہوگا تو صاف ظاہر ہے آپ خود بھی بلند ہو جائیں گے۔ چھٹی چیز ہے چیز ہارڈ تھنگس، ہمیشہ مشکل چیزوں کے پیچھے بھاگیے، ہمیشہ لانگ ٹرم گولز کے پیچھے بھاگیے۔ ابھی ہمارا انسانی ذہن ہے، اور ایٹ لیسٹ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارا ذہن 3 ماہ سے زیادہ کے گولز کے بارے میں نہیں سوچتا، لیکن ہمیں لانگ ٹرم گولز کو دیکھنا ہے، بڑے پہاڑوں کو دیکھنا ہے، بڑی اچیومنٹس کو دیکھنا ہے، اور ہمیشہ مشکل چیزوں کے پیچھے بھاگیے۔ لمبے ریس کے کھلاڑی بنیے، ہمیشہ اونچی اور مشکل چیز کو فوکس کیجیے اور اس کو اچیو کرنا شروع کیجیے۔ 7واں پوائنٹ جو چیتن بھگت صاحب اس کتاب کے اندر بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایٹ دی ایلیفینٹ 1 bite at a time۔ اگر آپ کو ہاتھی کھانے کو دیا جائے تو آپ کیسے کھائیں گے؟ ایک ایک لقمہ کر کے کھائیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشکل سے مشکل کام بھی ہو، چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ساتھ ہی آپ کو کرنا پڑے گا۔ ایک دم آپ بڑے کام کو دیکھ کے پریشان مت ہو جائیے، ان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کیجئے، اور تبھی آپ اس کو مینیج کر سکیں گے، اور تبھی آپ ان کو حاصل کر سکیں گے۔ یعنی چھوٹے چھوٹے مائل سٹونز بنائیے اور ان کو اچیو کرتے ہوئے انٹل آپ فائنل ٹارگٹ کو اچیو کر لیں گے۔ لیکن اگر ہم اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑ دیں اور صرف ایک حصے پہ فوکس کریں تو شاید ہم اس کو آسانی کے ساتھ کمپلیٹ کر سکیں۔ ایک قدم ایک وقت میں، اسٹاپ ملٹی ٹاسکنگ، ایک وقت میں ایک قدم۔ نمبر 8، بی ایڈاپٹیبل۔ 8واں پوائنٹ وہ یہ بتاتے ہیں کہ حالات کے ساتھ بدلیے، حالات کے ساتھ جینا سیکھیے۔ کل آپ بادشاہ تھے، آپ نے انجوائے کیا، آج فقیر ہیں تو فقیروں کے بھیس میں انجوائے کیجیے۔ کل آپ ٹیم لیڈر تھے، آج ٹیم ممبر ہیں تو ٹیم ممبر کا رول اڈاپٹ کیجیے، اس کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کیجیے، حالات کے ساتھ اپنے آپ کو بدل ڈالیے۔ اور یہ تبھی ہوگا جب آپ اپنے آپ سے
مسلسل سوال کریں گے وہ تمام یقین جو آپ کے ذہنوں میں بیٹھ چکے ہیں ان کو کویسچن کریں گے. ہمیشہ اپنے آپ سے سوال کریں گے کہ اچھا اب یہ حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیسے آگے بڑھنا ہے، مجھے کیا کچھ کرنا پڑے گا جن کی وجہ سے میں اپنے حالات کو بہتر کر سکوں. یہی وہ وے ہے جس سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں کہ بی اڈاپٹ، حالات کے مطابق ڈھل جائیے. 9واں نقطہ جو چیتن بھگت صاحب بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کنیکٹ وتھ پیپل، لوگوں سے میل جول بنائیے. اگر آپ پیپل کنیکشن میں کمزور ہیں تو اس کے اوپر آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی، اور میں اس پہ محنت کر رہا ہوں. کوئی بھی کام، کوئی بھی جاب، کوئی بھی نوکری 85% کمیونیکیشن اور 15% ٹیکنیکل ہوتی ہے. اب یہ 85% جو کمیونیکیشن ہے یہ ہیومن ریلیشن شپ ہی ہے کہ آپ اپنی بات لوگوں کو سمجھاتے کیسے ہیں، آپ لوگوں کی بات کو کتنی توجہ سے سنتے ہیں، آپ ان کی زندگی میں کتنی دلچسپی لیتے ہیں. 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کے اندر ایک چیپٹر ہے، فرسٹ نیڈ ٹو بی انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ، یعنی پہلے دوسرے کو سمجھیے تب سمجھائیں کہ آپ کیا ہیں. ہاؤ ٹو ون فرینڈس اینڈ انفلوئنس پیپل، اس کے اندر آتھر یہی بات کرتے ہیں کہ آپ دوسروں کے اندر جینوئن انٹرسٹ لے کر زیادہ دوست بنا سکتے ہیں، نہ کہ آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی آپ میں دلچسپی لے گا. آپ کو دوسروں میں دلچسپی لینی ہوگی، آپ کو پیپل میگنیٹ بننا پڑے گا، لوگوں سے ریلیشن شپ بنانے پڑیں گے، تبھی آپ آگے بڑھ سکتے. 10واں پوائنٹ، ٹیک اونرشپ، آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی. ہم میں سے اکثر لوگ بلیم گیم کھیلتے نظر آتے ہیں، اس کی وجہ سے فیل ہو گیا، میرے والد صاحب اگر محنت کرتے تو آج میں یہاں پر ہوتا، میرے باس نے مجھے اچھی ریٹنگ نہیں دی، استاد نے مجھے ڈی دے دیا. دے آر ناٹ ٹیکنگ اونرشپ، وہ ذمہ داری نہیں اٹھا رہے ہوتے کسی بھی کام کو کرنے کی. سو یو ہیو ٹو ٹیک اونرشپ، آپ کو اونرشپ لینی پڑے گی. اونرشپ کا مطلب یہ ہے، رسپانسبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی رحمت سے آپ ہی ایفرٹ پٹ کریں گے تو کچھ ہوگا. آپ جب کوشش کریں گے کسی چیز کو حاصل کرنے کی، اپنے حالات کو بہتر کرنے کی، تو خدا کی رحمت شامل حال ہوگی. اگر آپ ہی محنت نہیں کریں گے، آپ ہی اسٹرگل نہیں کریں گے، آپ ہی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو خدا کی رحمت شامل حال. 11واں پوائنٹ، لٹل بٹ ڈفرنٹ، ارن، سیو اینڈ انویسٹ. کمائیے اور ہمیشہ پیسے کے متعلق سوچیے کہ آپ کیسے پیسہ بنا سکتے ہیں، اور ان تمام ایکٹیویٹیز میں حصہ لیجیے جن سے پیسے بنتے ہیں. اس میں سے کچھ پیسہ سیو کیجیے، کہ سیو کی لمٹ سے اوپر چلا جائے تو آپ اس کو انویسٹ کیجیے. اس پہ بہت مزید بات ہو سکتی ہے، کسی اور ویڈیو کے اندر ڈیٹیل میں بات کریں گے. تو دوستو یہ تھی آج کی پوڈ کاسٹ. آج کی پوڈ کاسٹ کے اندر میں نے چیتن بھگت صاحب کی کتاب کی سمری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، جس کتاب کا نام ہے 11 رولز آف لائف، سیکرٹ ٹو لیول اپ یور لائف، اپنی زندگی کو بہتر کرنے کا، لیول اپ کرنے کے طریقے. تھینک یو فار واچنگ. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے اندر.